امریکی سینٹ کمیٹی نے جب پاکستان کو F-16 طیارے دینے کی منظوری دی تھی تب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت خاصا اعتراض کر رہا تھا. شہری رحمان صاحبہ، بھارتی جو لابی ہے اگر وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے تو اس سلسلے میں پاکستان کو سفارتی سطح پر کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں کر سکتا ہے پاکستان؟ جی، سب سے پہلے تو گلا سوکھ گیا ہے کہ امریکہ کا سسٹم جو ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو لابیسٹ رکھنا پڑتا ہے. ان کا جیسا بھی کانگریس سسٹم ہے، سینٹ سسٹم ہے، اسی طرح آپریٹ کرتا ہے. ہندوستان کو دیکھیں، انہوں نے اس وقت 4 لابیسٹ رکھے ہوئے ہیں صرف خارجہ پالیسی کے لیے. 4 الگ الگ لابیسٹ. ان کی ایک مین فرم جو ہے BCG، اس پر جو خرچ BGR گروپ، اس پر جو خرچہ آ رہا ہے ایک کوارٹر کا، یعنی کہ 4 مہینے کا، 3 مہینے کا، وہ $180 لاکھ کا ہے. $180 لاکھ ان کا ایک کوارٹر کا خرچہ ہوتا ہے. یہ لابیسٹ چارجز وہاں ہوتے ہیں. آپ کے پاس کم از کم 1 یا 2 لابیسٹ ہونے چاہیے. کیا وجہ ہے شہری رحمان صاحبہ ہمارے پاس لابیسٹ کیوں نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کے پاس نہ لابیسٹ ہے، نہ آپ کے پاس خارجہ منسٹر ہے جو فل ٹائم اٹینشن دے کے، جو ان سے فون پہ بات کر سکے. آپ یہ ساری باتیں صرف ایک کمپیٹنٹ سفیر پر نہیں چھوڑ سکتے. نہ آپ نے ان کی کوئی وہاں ایسی کوئی انٹرسٹ دکھایا ہے جس سے آنا جانا، کوئی سسٹم نہیں چل رہا. کانگریس کی ٹیکٹک کیا ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ F-16 آپ کے بار بار سوال اٹھایا جائے گا. ڈاکٹر افریدی پر روز ڈسکشن ہوتا ہے، اس پر کیا پیش یہاں آپ کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں، جدھر آپ سہولت چاہتے ہیں، تقویت چاہتے ہیں، اس ملک میں آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ نہیں رہے. ٹھیک ہے شہری صاحب، اگر ہم بھارت کی بات کریں، اب بھارت کی جو بات ہو رہی ہے نا، حال ہی میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی جس کے دوران پاک بھارت سیکرٹری خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی تھی. را ایجنٹ کلبھوشن یادیو کا ذکر بھی ہوا تھا، پاکستان نے یہ کہا. لیکن بھارت کی جانب سے جب اس کی بات کی گئی، بریفنگ سامنے آئی ہے اس ملاقات سے متعلق کل، اس میں کلبھوشن یادیو کا ذکر نہیں ہے. اس میں تو صرف انہوں نے پٹھان کوٹ سے ہونے والی تحقیقات سے متعلق بات کی ہے. تو اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ بھارت کلبھوشن یادیو کا جو معاملہ ہے اس کو دبانا چاہتا ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے بھارت اس کو دبانا چاہے گا اور آپ اسے دبانے دیتے ہیں. یہ میں نہیں، دیکھیں ظاہر ہے بھارت اس کو دبانا چاہے گا اور آپ اسے دبانے دیتے ہیں. دیکھیں ظاہر ہے بھارت اس کو دبانا چاہے گا اور آپ اسے دبانے دیتے ہیں. کریں ایک مثبت ایٹماسفیئر میں. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا ایجنڈا، اپنے نیگوشیٹنگ پوائنٹس یا ٹاکنگ پوائنٹس جو ہیں ان پر آپ قائم نہیں رہیں گے، آگے پیچھے کریں گے، پھسلیں گے، تو پھر یہ مسئلہ ہوگا. آپ جب انہیں کشمیر کا نام نہیں لیا جوائنٹ ڈیکلریشن میں، تو وہ بھارت نے کہ جو بھی ان کا فورن آفس، ہمارا بھی اسی طرح کمپیٹنٹ ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ اس طرح کی سلپیج ہو سکتی ہے آپ کے سسٹم میں. آپ کے سسٹم میں مستقل سلپیج ہو رہی ہے کیونکہ یہاں کوئی سسٹم ہے نہیں. یہ ایک بہت آرگنائز فورن آفس کے نیچے کام ہوتا ہے. فورن منسٹر صبح شام اس پہ کام کرتا ہے. وہ بزیسٹ منسٹری، رات تک اس پر کام ہوتا ہے. لیکن آپ جب اپوائنٹ بھی نہیں کرنا چاہیں گے خارجہ وزیر، تو پھر اسی طرح ہوگا. نہ آپ کے پاس لابیسٹ ہو، بلکہ جاتے وقت کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں خود کمیونیکیٹر ہوں، میں خود میڈیا سے ہینڈلنگ کرتی ہوں، تو میں خود ڈیل کر رہی تھی. لیکن آپ کے پاس اسٹریٹجک کمیونیکیشنز فرم بھی ہونی چاہیے جو بھارت نے رکھی بھی ہے. آپ کے پاس ہر لیول کا وہاں اسسٹنس ہونی چاہیے. لیکن آپ تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. جی بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ. کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اس کی واضح مثال آج نظر آئی جب امریکی سینٹ کی خارجہ کمیٹی کے احکامات پر پاکستان کو 8 F-16 طیاروں کی خریداری کی مد میں دی جانے والی جو امداد تھی اس کو روک لیا گیا. ان F-16 طیاروں کی کل مالیت $70 کروڑ ہے، جس میں سے 27 کروڑ پاکستان جبکہ 43 کروڑ امریکہ کو دینے تھے. تاہم اب لگ یوں رہا ہے کہ یہ پوری رقم پاکستان کو ہی ادا کرنا پڑے گی. صرف یہی نہیں، امریکی انتظامیہ نے اس سال پاکستان کو دی جانے والی 74 کروڑ 20 لاکھ ڈالر فوجی امداد کا جو بجٹ کانگریس کے سامنے پیش کیا تھا، اس کی منظوری کا عمل بھی فی الحال روکا گیا ہے. اس تازہ امریکی رویے کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوگا، کیونکہ جب امریکہ نے پاکستان کو امداد کا سلسلہ روکا ہے، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی تاریخ پر ہم نظر ڈالیں تو امریکہ ہمیشہ وقت پڑنے پر تو پیسہ دیتا ہے، لیکن جیسے ہی کام نکل جاتا ہے تو امداد روک دیتا ہے. امریکہ نے پاکستان کو کب امداد دی اور کب امداد روکی ہے. اگر ہم اس کی بات
امریکہ سے $2 ارب امداد کی درخواست، لیکن چونکہ